بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیلۃ القدر کے متعلق بات کریں گے۔ چنانچہ لیلۃ القدر کے متعلق قرآن نصبی موجود ہے اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی لیلۃ القدر کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور یہ تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور بڑی عظمتوں والا کلام ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ جس رات میں یہ عظمتوں والی کتاب نازل ہوئی تو وہ رات بھی بڑی عظمتوں والی رات ہوگی۔ تو اس آیت سے لیلۃ القدر کی عظمت معلوم ہوئی۔ پھر اللہ پاک نے جو ہے وہ سوالیہ انداز کر کے جو ہے وہ لیلۃ القدر کی اہمیت کو بیان کیا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ مخاطب تمہیں کیا ہی پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ تو یہ استفساریہ انداز جو ہے وہ لیلۃ القدر کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مطلب یہ کہ اس رات کے اندر کی گئی عبادت یہ 1000 مہینوں کے اندر کی گئی عبادت سے بہتر اور افضل ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ ایک مسلمان بندہ 1000 مہینوں تک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہوں سے بچائے، مسلسل عبادت کے اندر لگا رہے، اور دوسری طرف جو ہے اگر کسی مسلمان کو اس رات کے اندر عبادت نصیب ہو جائے تو اس کی یہ عبادت جو ہے وہ اس بندے کے 1000 مہینوں کے اندر کی گئی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ ایک جو ہے فضیلت اللہ پاک نے یہ لیلۃ القدر کی بیان کی۔ دوسری فضیلت یہ کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، کہ اس عظیم رات کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں۔ عام فرشتے بھی اترتے ہیں اور خاص فرشتے بھی اترتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت جبریل امین بھی اس رات کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے اترتا ہے۔ تو یہ بھی اس رات کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی فرشتے جو ہے وہ اترتے ہیں۔ اور تیسری فضیلت اللہ پاک نے اس لیلۃ القدر کی یہ بیان فرمائی کہ من کل امر، کہ ہر جو ہے وہ معاملے کو، ہر امر کے ساتھ جو ہے یہ فرشتے اترتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ پورے سال کی جو ہے وہ تقدیر جو ہے وہ بندوں کی اس رات کے اندر وہ لکھی جاتی ہے اور اتاری جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس رات کی چوتھی فضیلت جو ہے وہ بیان فرمائی کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ عظیم رات جو ہے، یہ اہم رات جو ہے، یہ پوری کی پوری رات سلامتی والی رات ہے یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے۔ تو میرے دوستو، یہ اتنی بہت ہی بڑی عظیم رات ہے کہ اس کے اندر اللہ پاک نے جو ہے وہ قرآن نازل کیا۔ اللہ پاک نے اس کی اہمیت جو ہے وہ سوالیہ انداز کر کے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا، اور اس رات کے اندر فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، اس رات کے اندر جو ہے وہ تقدیر بھی لکھی جاتی ہے، اور یہ پوری رات جو ہے وہ سلامتی والی رات ہے۔ تو قرآن کریم کی اس صورت سے جو ہے وہ لیلۃ القدر کی اتنی بڑی جو ہے وہ فضیلت ہمیں معلوم ہوئی۔ چنانچہ حدیث کے اندر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس مسلمان بندے نے لیلۃ القدر کو قیام کیا، کہ جس مسلمان بندے نے اس رات کو عبادت کی، اللہ پاک کا ذکر کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی ایمان کے ساتھ اور اسی طرح ثواب کی نیت سے، تو اس کے تمام پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تمام پچھلے گناہ معاف ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے جو صغیرہ گناہ ہیں وہ اس برکت والی عظمت والی رات کے اندر کی گئی عبادت کے ذریعے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ باقی جو بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتی۔ جب جو ہے وہ انسان توبہ کرے گا، ایمان والا توبہ کرے گا، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کبائر بھی معاف فرما دیں گے۔
تو اس حدیث سے جو ہے وہ لیلۃ القدر کی جو ہے فضیلت اور اہمیت بھی ہمیں معلوم ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب اذا دخل العشر، کہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ جب داخل ہو جاتا تھا تو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ وایقظ احیا لیلہ و ایقظ اہلہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا تہبند جو ہے وہ مضبوطی سے باندھ لیتے اور پوری رات کو زندہ کرتے اور اسی طرح اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ مطلب یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پوری رات میں جو عبادت کرتے اور اپنے جو ہے وہ عزیز و اقارب اپنے اہل و عیال کو بھی اس رات میں عبادت کرنے کی ترغیب دیتے۔ تو اس حدیث سے بھی جو ہے وہ ہمیں لیلۃ القدر کی عظمت کا جو ہے وہ علم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر کی عظمتوں سے نوازے اور اسی طرح اس کی برکتوں سے، اس کی سلامتیوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے وہ مستفیض کرے، اور اس رات کو جو ہے وہ عبادت کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔